بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب دیکھنے والوں کو میرے چینل صراط مستقیم میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام جو انہوں نے اپنی امت کو دیا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے۔ کہا موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام دیکھیں، موت بھی ہے اور پوچھ کے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آ جائے۔ اسرائیل اندر آئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگے آپ وہ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے سلام کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے چلے آنا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، کہا کیا کہتے ہو، چلا جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو یہ اگلی بات سنانا چاہتی تھی۔ آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے۔ موت کا فرشتہ وہیں کھڑا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، کہا یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میری پیاری بہنوں، کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں جو امت کے لیے روئے، اور جب پھر اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، دوسرا میری امت کے کمزور لوگوں پر رحم کرنا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں دی گئی، فجر اور عصر کی، ہمیں 5 نمازیں دی گئی۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں تھی، ہماری مسجد ہے۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی، اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ اور اگر اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے۔ جب ظلم انتہا پر تھا، سورج ڈلا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں بھی چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کربلا کے میدان میں ہماری تلوار چلے گی۔ انہوں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے کہا کہ وہ جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ آدھے نماز پڑھیں اور پھر آدھے جنگ کریں، پھر پہلے جنگ کریں اور دوسرے نماز پڑھیں۔ اور عصر سے پہلے سب کے سب شہید ہو گئے اور سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا
کہ میری پیاری بہنوں، نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ ہم کس بھول میں ہیں؟ ہم بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بازار چلے جاتے ہیں تو 2 یا 3 نمازیں ضرور قضا ہو جاتی ہیں جو بعد میں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ، سالگرہ، عید، تو نماز چھوٹ گئی۔ ذرا اپنے آپ کو بدلیں۔ نماز تو وہ تحفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لے کر آئے ہمارے لیے۔ اگر ہماری پسند کا کوئی ڈرامہ لگنا ہو، کوئی ٹی وی شو لگنا ہو تو وقت سے پہلے ہی موبائل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور نماز کا وقت کب آیا کب گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر ہم یہ امید کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! وہ ہمارے اعمال اور اللہ کی رحمت سے ہی کامیابی ملے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں تو جنت میں چلی جاؤں گی، بخش دی جاؤں گی، بلکہ وہاں تو اعمال کا حساب کتاب چلائے گا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہی ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، اور یہ جان لیں کہ ہم سے ہمارے بارے میں تو سوال ہو ہی گا نماز کے متعلق، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ اگر وہ بے نمازی ہوئے تو ہم سے پوچھ ہوگی، اور جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھیں گی، نماز کی پابندی نہیں کریں گی تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے میری پیاری بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر چیز سے افضل ہیں، اور یہی فجر کی نماز ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری آنکھ نہیں کھلی، نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا کہو، اگر نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، کہ نماز اتنی ضروری ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ تو کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور اگر نہ پڑھیں گے تو نہ ہی کوئی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان، تمام جنات، سب کے سب بہترین دل کی مانند ہو جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے ہو جائیں، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم نماز پڑھتے ہو تو مجھ پر احسان کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک تمام جن اور انس سب کے سب فاجر، فاسق ہو جائیں، تمام لوگوں کے دل فرعون اور ابو جہل جیسے بن جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، اللہ سے رشتہ بنانے کا یہ ایک واحد طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔